جنوں والی مسجد پاکستان کے شہر کراچی میں، یہاں آج بھی جنات عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ جو خوبصورت ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیزائن ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخ 400 سال پرانی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اس علاقے میں بہت سی قومیتیں آباد تھیں۔ لال پتھروں کو ہاتھوں سے تراش کر اس مسجد میں لگا کر مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگایا گیا ہے۔ جامع مسجد بیچ والی غزتر آباد۔ آئیے کچھ اندر سے آپ کو مسجد کی خوبصورتی دکھاتے ہیں۔ جامع مسجد میں داخل ہونے کے بعد آج بھی آپ کو کئی سو سال پرانے احساس محسوس ہوں گے۔ یہ ممبر و محراب وہی پرانے ہیں۔ آج سے قبل 100 سال پہلے اس پیارے ممبر کو ہاتھوں سے تراش کر بنایا گیا تھا۔ جذبہ ایمانی سے سرشار اور ہاتھوں سے تراش کر بنائی گئی جامع مسجد بیچ والی غزتر آباد۔ آئیے اس مسجد کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان۔ آپ دیکھیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل میں۔ آج موجود ہوں مارواڑی لائن میں، اور مارواڑی لائن میں کیوں آیا ہوں؟ یہاں پر بہت ہی تاریخی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے بیچ والی مسجد۔ ہم مسجد کے اندر موجود ہیں، ہمارے ساتھ حاجی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ یہاں کے سب سے پرانے نمازی بھی ہیں ماشاءاللہ، جو کہ اس مسجد کی پوری تاریخ کو جانتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد کتنی پرانی ہے، کتنی تاریخی ہے۔ جب آپ لوگوں نے مائگریشن کیا تھا ہندوستان سے، کیا یہ مسجد اس وقت تھی یا مائگریشن کے بعد بنی؟ اور جب ہندوستان میں بھی اگر یہ مسجد تھی تو یہاں پر کون سی کمیونٹی آباد تھی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے صاحب؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کی بڑی مہربانی۔ بھائی صاحب یہ بتائیے نا کہ ماشاءاللہ سے یہ جو مسجد ہے بیچ والی مسجد، یہ کتنی پرانی ہے؟ اوور 100 ایئرس، ماشاءاللہ۔ اوور 100 ایئرس۔ ہم یہاں پر ہماری برادری مسلم مارواڑی سلاف کا جماعت تقریباً نیرلی 200 سال ہوں گے ہم یہاں پر آباد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ برطانوی دور میں یہاں پر سن تراشی کی ضرورت، کام کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ ٹھیک۔ یہاں کی برادری اس کا میں فرد ہوں۔ میری پیدائش کراچی کی ہے، عمر میری 80 سال ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ یہاں پر سن تراشی کے لیے کام کرنے کے لیے آئے، جس میں انہوں نے یہاں پر اپنے طور پر یہاں کی آبادی کے ساتھ جو مشکل کے 2.5-3 کروڑ تھے، 2.5-3 لاکھ تھے، اس کے ساتھ مل کر یہاں پر سن تراشی کا کام کیا۔ صدر اسمبلی ہال، ہائی کورٹ، ماشاءاللہ۔ عظما اور کلکٹنگ پیریڈ جو سمندر کی طرف جاتے ہیں، جی جی۔ جتنا پتھر کا کام ہے سن تراشی کا، انہی لوگوں نے مل کر یہاں کے کاریگروں کے ساتھ مکمل کیا۔ اور وہ برادری جس کا پیچھے جو تعلق ہے وہ ہے راجستھان سیکٹر جیسلمیر سے، اور یہاں کی یہ جو برادری ہے یہاں پر اس کا نام پہلے جو ہے رنٹھوڑ لائن کے نام سے مبارک کو مشہور تھا، بالکل ایسے ہی۔ لیکن بعد میں چونکہ ہماری جماعت کے صدر تایا صدر الحاج محمد ہاشم گزگر مسلم لیگی رہنما قائد اعظم کے ساتھی، وہ 1948 میں قومی اسمبلی کے ڈسٹرکٹ اسپیکر تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد اب اس علاقے کا نام گزتر آباد ہو گیا۔ گزتر آباد۔ ان کی جو کاسٹ تھی وہ گزدر تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اعجاز میں حکومت پاکستان نے اس علاقے کا نام گزر آباد رکھ دیا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس علاقے میں مسلم لیگ کے مشہور و معروف لوگ گزرے، جن میں ایک اوتی مارکیٹ کے نام سے حسن علی اوتی مارکیٹ ہے، 1926 سے وہ بھی مسلم لیگ رہنمت ہے۔ سابق مرحوم بوستان علی اوتی کے دادا، ماشاءاللہ۔ وہ یہاں کے مشہور۔ پھر بابا کراچی میر محمد بلوچ صاحب، جن کے نام سے ایک پارک ہے۔ یہ آبادی الحمدللہ اسی علاقے میں انتہائی منظم طریقے سے اپنی کام ایک مینجمنٹ کی حیثیت سے کرتی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے، جو ماشاءاللہ سے یہ جو خوبصورت جو پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ پرانے پتھر لگے ہوئے ہیں یا آپ ہندوستان سے لے کر کے آئے تھے؟ پاکستان کے ہی پتھر ہیں؟ اصل میں پتھر یہ یہاں کے ہی تھے، اس کو لا کر جمع کیا گیا، پھر اس کے بعد باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے اس کو تراشا ہاتھ سے؟ ہاں، ٹک 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 کر کے، کوئی مشین تھی نہیں نا۔
क्या बात है, हाँ 100 साल पहले कौन सी मशीनरी थी, इतनी खूबसूरत डिजाइनिंग जो है माशाल्लाह सब से। हाथों की हुई है। अच्छा, हाँ सिंध असम्बली हाल हमारे बुजुर्गों का, हाई कोर्ट हमारे बुजुर्गों का, बल्दिया उस्मा हमारे बुजुर्गों का, माशाल्लाह, बेशुमार ऐसी इमारतें हैं जो कराची के अंदर पत्थर की हैं, कई पारसियों की इमारतें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ वालों के साथ मिलकर बनाई, और एक यादगार छोड़ कर है जिसमें ये भी एक यादगार है। हमारी 4 मसाजिद हैं, इन चारों मसाजिद का इंतजाम हमारी जमात के पास है और मुनज़्ज़म तरीके से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की सहूलत मौजूद है। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अंदर जमात के बाद नमाज वाला जो मेहराब है, ये नहीं है, अच्छा उसके बराबर में सही है, पत्थर का बना हुआ तराशा हुआ, अच्छा माशाल्लाह, वो है वो उनकी कारीगरी, मा- उसको उन्होंने निकाला नहीं। माशाल्लाह, जब जदीद तामीर शुरू की तो बोला इसको नहीं निकालना, ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। वो इसी तरह पड़ा हुआ है, पत्थर का बना हुआ, ये भी इसी तरह है, और ये सामने ये भी ये जो सामने फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये कुरान की आयत है। कुरान की आयतें हैं। माशाल्लाह, आप इसे गौर से देखिए माशाल्लाह से भाई, ये पूरी कुरान करीम की आयतें कितने खूबसूरत तरीके से तराशी हैं माशाल्लाह से। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े सर, माहिर थे वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई अगर कोई बात पूछनी हो, काम हो, मैं यहाँ मगरिब में होता हूँ, अगर इतला से आपको हो। इंशाल्लाह भाई, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब इस वक्त देख रहे हैं जो अंकल से मिलना चाहते हैं, मगरिब की नमाज के बाद अंकल यहीं पर इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। अगर जोहर के बाद आते हो तो पीछे बादामी मस्जिद है, 1 बजे जोहर होती है, मैं सही। वहाँ होता हूँ। मेरा नंबर ले लें, कॉल कर लें, ठीक। आई एम रेडी टू गिव यू इंटरव्यू। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इस अपने पंच साहब ने अपने प्यारों को और अपने बुजुर्गों को आप सब मिलजुल कर रखेंगे बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद।